ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ مہینہ ماہ شعبان کا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک بہت ہی اہم رات ہے، بہت ہی خاص رات ہے، جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ رات عنقریب ہمارے درمیان آنے والی ہے. یقیناً ہر رات توبہ کی رات ہے. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے. لیکن اس رات کی بات ہی نرالی ہے، شب برات کی. اس رات اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص کرم ہوتا ہے، اور ہمارے درمیان وہ رات آنے والی ہے جس کے حوالے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. یعنی پہلے آسمان پر اللہ تعالی تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. یہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر بکریاں بہت تھیں، اور ان بکریوں کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں بال بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال کے لیے ارشاد فرمایا، سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو بخشتا ہے کہ جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. تو یہ جو رات آنے والی ہے شب برات کی، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے. اور روایتوں میں آیا ہے کہ 15ویں رات آنے سے پہلے، یعنی شب برات کے آنے سے پہلے پچھلے سال کے، یعنی ابھی جس سال میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس سال کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے ہم توبہ کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ جب ہمارا اس سال کا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہو تو اس سال والے نامہ اعمال کے اخیر میں ہماری توبہ لکھی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہماری معافی لکھی ہوئی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں مالا مال کرے، اور وہ اپنی رحمت کے طفیل ہم سب کو بخشش کا پروانہ عطا کرے. اس لیے یہ رات جو آ رہی ہے شب برات، یہ ہم سب تمام مسلمانان اہل سنت کے لیے بہت ہی اہم رات ہے اور بہت ہی برکتوں والی رات ہے. لیکن افسوس اس رات میں کچھ ایسے لوگ نہیں بخشے جاتے ہیں. یعنی اتنی برکتوں والی رات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب کی بخشش کرتا ہے، اس کی رحمت پکار کر کے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا مشرک کو، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. اس رات میں زنا پر اصرار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. اس رات میں جو ہے
رشتہ داری توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ اس رات کے اندر ماں باپ کو تکلیفیں دینا، انہیں ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اسی طرح اس رات کے اندر تصویریں بنانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ اس رات کے اندر چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، ان تمام بیماریوں کے اندر اور برائیوں کے اندر ملوث رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ فرمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ ایسے لوگ اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے ہیں۔ کیا آج سب کو فکر ہے کہ شب برات آنے والی ہے، مغرب بعد 6 رکعت پڑھنا ہے، اس کے بعد قبرستان جانا ہے، یقیناً 6 رکعت پڑھنا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، دعائے نصف شعبان المعظم بھی پڑھنا ہے، لیکن جو گناہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے نہیں بخشے جاتے، کبھی یہ بھی دیکھا کہ وہ گناہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ لوگ اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں میں تو ملوث ہیں۔ آج توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس رات میں بھی لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ شب برات کے اندر تصویریں نہیں بنواتے لوگ، جبکہ اندازہ لگاؤ تصویر بنانے والے کو شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ اتنی ہمارے اندر بے حیائی آ چکی ہے، اس قدر ہمارے اندر ڈٹائی آ چکی ہے کہ ہم اس رات بھی تصویریں بنواتے ہیں۔ نہ کسی کا حق مارنے والے کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ بتاؤ اس رات بھی حق مارا جاتا ہے کہ نہیں مارا جاتا ہے؟ تو اس طرح کے گناہ کرنے والوں کو تو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس رات بھی یہ گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، شب برات کہ آنے سے پہلے اگر ہم ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب یہ رات آئے جس میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے تو یہ گناہ اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے، کہ یہ گناہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ اس لیے ان کو دور کر دو، بس اس رات میں تم رہو اور تمہارے رب کی رحمت رہے، اور اللہ اپنے رب کی رحمتوں کو خوب حاصل کرتے رہو۔ اگر چاہتے ہو اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنا تو جن گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے اس رات نہیں بخشے جاتے، آپ کا جائزہ لیجئے، وہ گناہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اس رات کے حوالے سے ایک آخری پیغام میرے اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی عظیم پیغام ہے، کیونکہ اس رات میں دل میں رنجش رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے حوالے سے کینہ، نفرت، عداوت۔ اب یہ کینہ، نفرت، عداوت، یا تو آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، بھائی کا حق مارا ہوگا تو کینہ ہوگا، رنجش ہوگی، دشمنی ہوگی، یا یوں ہی آپ کسی کے حوالے سے دشمنی دل میں پال کے رکھے ہوں گے تو دونوں برا ہے۔ اگر بلا وجہ کسی کے حوالے سے دشمنی دل میں ہے تو اس کو بھی دور کرو، اور اگر حق مارا ہے تو حق اس کا ادا کرو۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ صرف اس رات مغرب کے بعد 6 رکعت نہیں، آپ روزانہ 6 رکعت پڑھتے رہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو معافی نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق مار کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر میرے آقا نے فرما دیا کہ اس رات ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ لہٰذا حق اگر مارا ہے اور اس کی وجہ سے سامنے والا تم سے ناراض ہے تو اس کا حق اسے دو اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشی تم کو حاصل ہو جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے ایک چاہنے والے کو ایک خط لکھا، اس خط کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ عظیم پیغام لکھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور مولا تبارک و تعالی اپنے محبوب کے طفیل مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ 2 مسلمان ہیں جو باہم دنیاوی وجہ سے یعنی کسی دنیاوی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، دشمنی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے عقیدے کی وجہ سے تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو نفرت ضروری ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو تو اس کو دل سے برا جانا جائے، اس سے نفرت رکھی جائے۔ یہاں نفرت مراد جو ہے دنیاوی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے یوں ہی رکھ لیا،
دنیاوی وجہ سے اگر اپنے دل کے اندر نفرت رکھے ہوئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ان دو مسلمانوں کے سوا بخش دیتا ہے، اور جب ان دو مسلمانوں کے حوالے سے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں گے، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان المعظم، یعنی 14 شعبان کا جو سورج ہے اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی 15ویں رات کے آنے سے پہلے باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں۔ اگر نہیں ہے دینے کی طاقت تو کم سے کم معاف کرا لیں، اس کو راضی تو کر لیں۔ آج نہیں دے سکتے کل دے سکتے ہو، کل کے لیے راضی کر لو۔ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہو اس کو کسی طرح سے راضی کرو، کوئی تو طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جو آنے والی رات ہے، اس رات جو اللہ کا کرم بٹنے والا ہے، اللہ کی جو رحمتیں ملنے والی ہیں، اس کی قیمت دنیا کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتی ہے۔ اس لیے کسی بھی قیمت پر اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کو راضی کرو یا اس سے معافی کرواؤ، کہ پھر اس لیے کہ بِإِذْنِهِ تعالی، یعنی اللہ کی اجازت سے حقوق العباد سے اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہوں، یعنی اس رات کے آنے سے پہلے معاف کروا لو، اس کو اس کا حق دے دو، اس کو راضی کر لو، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اعمال نامے پیش ہوں تو اس میں کسی کا حق لکھا ہوا نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا، کسی کا حق مارنا نہ لکھا ہو، بلکہ ساری چیزوں سے صاف ہو کر کے تمہارے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقوق مولا تعالی، یعنی بندوں کا حق تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کہ معاف نہیں کرتا جب تک بندے راضی نہ ہو جائیں، بندے معاف نہ کر دیں، تو ان کو راضی کرو، ان سے معافی مانگو۔ اور رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو فرماتے ہیں اس کے لیے سچی توبہ کافی ہے۔ حدیث پاک میں آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس رات جو اللہ کا حق ہم نے ادا نہیں کیا تو ہم اللہ سے معافی مانگے، بندوں کا حق اگر مارا ہے تو بندوں کا حق دیں اور اس سے معافی مانگیں، حق نہیں دے سکتے تب بھی اس سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس رات میں اللہ سے مغفرت کی امید ہے بشرط صحت عقیدہ، یعنی عقیدہ درست ہونے کی حالت میں اللہ سے معافی کی امید ہے، اور اللہ گناہ مٹانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پھر فرماتے ہیں، جس کو خط لکھا تھا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے عزیز یہ سب چیزیں، یعنی ایک دوسرے سے معافی مانگنا شب برات سے پہلے، اور ایک دوسرے کو راضی کرنا، کسی کا حق لیا ہے تو حق دے دینا، اعلیٰ فرماتے ہیں ہمارے یہاں بریلی کے اندر بھائیوں میں صلح کروانا اور معافی مانگنا بحمدہ تعالی کافی برسوں سے جاری ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ عمل بریلی شریف کے اندر اپنا کر کے رکھا تھا، بریلی شریف میں، کہ آپ نے ایسا عمل جاری کر دیا کہ شب برات کے آنے سے پہلے لوگ بریلی شریف میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے تھے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہمارے یہاں برسوں سے یہ عمل جاری ہے کہ شب برات سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کو جاری کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسلام میں اچھا راستہ نکالتا ہے اس کے لیے اس کا ثواب ہوتا ہے، اور قیامت تک جو اس راستے پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کا ثواب عطا کرے گا، اور عمل کرنے والے کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ راستہ نکالنے والے کے ثواب میں، عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے راستہ نکالا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے محلے کے اندر، آپ پورے محلے کی ذمہ داری مت لو، لوگ محلہ سدھارنا چاہتے ہیں، محلہ نہیں اپنے گھر کو آپ سدھار۔ ہر فرد یہ چاہے کہ مجھے اپنے گھر میں معافی مانگنی ہے، اور باہر ہم نے اس سے معافی مانگنی ہے جس کا حق ہم نے لیا ہے یا جس کو ناراض کیا ہے۔ تو یقین جان لیں آج اگر تم نے اپنے بچوں کے درمیان میں شب برات سے پہلے معافی مانگنے کا رواج قائم کر دیا، آنے والی نسلیں شب برات سے پہلے جب جب معافی مانگیں گی تم دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، آخرت کی پہلی منزل قبر میں رہو،
اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنی نسل کو ایک ایسا عمل دے دیا کہ اس عمل کے ذریعے آپ کی آنے والی نسلیں شب برات آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے لگ جاتی ہیں، بندوں کا حق ادا کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے عزیز اس کام پہ عمل کرو، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں اس فقیر ناکارہ کے لیے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں اس فقیر ناکارہ کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا کرنا۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا، سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کو سمجھا دو معافی مانگنے والوں کو، یہ دکھاوے کی معافی میں نہیں۔ آج لوگ اسٹیٹس پہ معافی مانگتے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا شب برات کے آنے سے پہلے ہر کسی کا اسٹیٹس لگا رہے گا، یہ دکھاوے کی معافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ فرماتے ہیں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے اور نہ نفاق اللہ کو پسند ہے، صلح اور معافی سب سچے دل سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسٹیٹس پہ لگانے سے کوئی معافی نہیں ہوتی، آپ اسٹیٹس پہ نہ لگائیے۔ آپ نے جس کا حق مارا ہے یا جس کو ناراض کیا ہے یا آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات یہ اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے اندر رائج کریں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا سب نے، کتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ کا چہرہ اس طرح سے ہوتا تھا جیسے کسی کو قبر میں دفن کر کے باہر نکالا گیا ہے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ اگر کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ جائے اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو، کیا حال ہوگا؟ فرمایا اس رات میرا حال ایسے ہوتا ہے۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت آخر کیوں ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں، یعنی میں گناہوں کے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میرے گناہ ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ آپ 6 رکعت نفل تو پڑھتے ہیں، کیا پتہ آپ کو کہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جو حق مارا ہے وہ گناہ تو پکا ہے نا۔ جو پکا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، اور جس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ تو اس کا کرم کہ وہ قبول کر لے، اور نہ قبول کرے تو کیا تم زبردستی قبول کرواؤ گے؟ اللہ پہ تو کچھ واجب ہی نہیں ہے، تمہاری نیکیوں پر وہ ثواب دے رہا ہے یہ اس کا کرم ہے، ثواب دینا اس پہ واجب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میرے گناہ تو پکے ہیں، لیکن جو میں نے نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں اس کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں۔ میرے عزیزو یہ کس کا حال ہے؟ یہ ان کا حال ہے جن کی ہر رات شب برات کی طرح گزرتی تھی۔ یقیناً یہ اللہ والے، شب برات ان کی ہر رات ہوتی تھی، ان کے دن بھی شب برات کی عبادتوں کی طرح گزرتے تھے۔ یہ ایسے لوگوں کا خوف ہے۔ گویا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بزرگان دین بھی خوف کھاتے تھے، اور یہ بزرگان دین اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا کر رہا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو بخشش کا پروانہ حاصل کرے۔ اس لیے میرے عزیزو انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اس رات کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اور جو گناہ ہمارے ذمے ہیں حقوق العباد سے متعلق، بندوں کا حق مارا ہے تو ان کو دیں، نہیں دے سکتے ہو آج نہیں دے سکتے شب برات کے آنے سے پہلے، اگر سچی نیت دل میں ہو نہ دینے کی تو اللہ تعالیٰ دینے کا راستہ نکال ہی دیتا ہے، دینے کے راستے پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج نہیں دے سکتے، کم سے کم اس سے اتنی معافی تو مانگ لو کہ بھائی شب برات سے پہلے نہیں دے سکتا ہوں میں، مجھے معاف کر دے، میں انشاءاللہ تعالیٰ تجھے ضرور دے دوں گا۔ یا کبھی نہیں دے سکتے، حالت ایسی آ گئی ہے، آپ سچے دل سے معافی تو مانگو۔ آپ پہلے سے ہی کیوں نا امید ہو جاتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کرے گا؟ آپ کے پاس اگر صحیح معنوں میں کمزوری ہوگی، آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور آپ اس سے معافی مانگ رہے ہوں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو
کبھی آپ کو کوئی معاف کرتا ہے نا تو وہ اپنے سے نہیں معاف کرتا ہے، اس نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تبھی وہ بندہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ کی ایسی حالت ہے حقیقت میں کہ آپ نہیں دے سکتے لیکن ڈر رہے ہیں کہ اس کا حق ہے، اس رات سے پہلے معاف نہیں کروایا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر اس خوف کی وجہ سے اسے معافی مانگیں گے اور آپ کہیں گے میں کبھی نہیں دے سکتا، تو آپ اپنے سے یہ خیال مت رکھیے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ اس سے معافی تو مانگ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی بات ڈال دے گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے شب برات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔